السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی پسند اور دل کی چاہت کیا ہے؟ فرمایا، شدید گرمی کا زمانہ ہو، لمبے لمبے دن ہو، شدت کی بھوک ہو، غضب کی پیاس ہو، اور میں اللہ کے لیے روزے کی حالت میں ہوں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہے تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں نماز فجر ادا کروں مگر اٹھ نہیں پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں طوق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑی بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ موت کیا ہے؟ مولا علی سے سوال۔ ایک شخص نے مولا علی سے کہا، یا علی، مجھے بتائیے موت کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیے، میں کروں گا یقین۔ مولا علی نے فرمایا، سنو، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کی موت انسان کی زندگی ہو؟ مولا علی نے فرمایا، اچھا بتا، جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی، اس لیے وہ روتا ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہو۔ جو جدوجہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امکان پیدا ہونے سے پہلے کسی کام میں جلد بازی کرنا اور موقع آنے پر دیر کرنا دونوں حماقت میں داخل ہے۔ ایک شخص نے مولا علی سے سوال کیا۔ اس نے کہا، قریب کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، قیامت۔ اس نے کہا، اور قریب تر؟ مولا علی نے فرمایا، موت۔ اس نے کہا، عجیب کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، دنیا۔ اس نے کہا، اور عجیب تر؟ مولا علی نے فرمایا، طلب دنیا۔ اس نے کہا، واجب کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، توبہ۔ اس نے کہا، اور واجب تر؟ مولا علی نے فرمایا، گناہ کے فوراً بعد توبہ۔ اس نے کہا، مشکل کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، قبر میں اترنا۔
اس نے کہا، اور مشکل تر؟ مولا علی نے فرمایا، اعمال کے بغیر اترنا۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ ایک بزم کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، یا علی، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، یا علی، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈا دیتے ہیں؟ اب سائل بدلا تو حضرت علی نے بھی خیرات بدلی۔ حضرت علی نے جواب دیا، سن، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ بچے دیتی ہیں اور جو اپنے بچوں کو غذا کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ پھر تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، یا علی، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈا دیتے ہیں؟ حضرت علی مسکرائے اور کہا، تیرے لیے بھی نیا جواب ہے، سن، جو اپنی غذا کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی غذا کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سواری بھی تیز رکھ لیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کے فرار ہو جاتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا کریں۔ مال غنیمت کے لیے میں دونوں کام نہیں کرتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنا مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عیسائی آیا اور آپ کو لاجواب کرنے کے لیے دو سوال کیے۔ نمبر 1، یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ نہیں دیکھتا؟ نمبر 2، تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ مولا علی مسکرائے اور آپ نے فرمایا، نمبر 1، اللہ خواب نہیں دیکھتا کیونکہ اللہ کو نیند نہیں آتی۔ نمبر 2، قرآن میں سب کچھ لکھا ہے، جھوٹ نہیں لکھا۔ ہندو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ہندو مردے جلاتے ہیں جبکہ مسلمان مردے دفناتے ہیں کیوں؟ حضرت علی نے جواب دیا، کچڑا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانی طبقہ کھا پی کر مست رہنے والے اور فقیر نادر بالکل مردہ۔ سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گی، محبت صرف زبانوں تک محدود رہ جائے گی اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے پوشیدہ رہیں گے۔ نسب کا معیار زنا ہوگا، عفت و پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی اور اسلام کا لبادہ پوستین کی طرح الٹا اوڑھا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا،
میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہیں تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا ہو تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر اور فقر سے مایوس نہ ہوا کر اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح سے نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے، اور تو اپنی مرادوں کو اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر نہیں پورا کر سکتا، اور جو فرائض آپ پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے رہا کرو، اور اللہ نے جو تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہا کرو۔ ایک دفعہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی مولا علی کے پاس آئے اور عرض کیا، مولا، میں نے سنا ہے آپ کی جو تلوار ہے ذو الفقار یہ پہاڑ کو بھی چیر دیتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا، مولا، آپ اپنی تلوار دیں گے، میں آزما کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے اسے اپنی تلوار دی، اس شخص نے زور سے دیوار پہ ماری لیکن کچھ نہیں ہوا، تو اس نے مولا علی سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ پہاڑ توڑ دیتی ہے لیکن دیوار تو نہیں ٹوٹی۔ مولا علی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں۔ ذو الفقار تبھی ذو الفقار ہے جب علی کے ہاتھ میں ہو، ورنہ یہ صرف لوہے کا ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ خاموشی ایک نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا۔ شخص نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا علی، ہمارے دل میں کسی دوسرے کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کوئی اجنبی جسے ہم جانتے بھی نہ ہوں، اکثر وہ ہمارے دل کو اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا قائم کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کی اور تمام روحیں ایک جگہ جمع کی تھی، وہاں پر جو روحیں ایک دوسرے کے بہت نزدیک تھیں، جب وہ دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں روحوں کے ملنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو
اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہے: صدقہ کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ جو چغل خور کی بات کا یقین کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے خود کھو دیتا ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہے گا: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا: اخلاص عمل، دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، تقویٰ کو لازم پکڑنا۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اگر کوئی تم سے پوچھے، بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ انسان کی 2 خصلتیں ہیں: عقل، کلام کرنا۔ عقل سے خود فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے کلام سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ اے لوگوں، اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت ملتی ہے، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے: ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور ہاتھ چھوڑ کر۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔
وہ شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹا ہو۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے کے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو کیونکہ ٹھوکریں بھی انہیں ہی لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ پریشانیاں حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں پر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔